لیکن یہ امت جب آئی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یوں نہیں کہا کہ تم چنو، تم منتخب کرو، لیکن اس رب کریم نے خود اپنی طرف سے جمعہ کا دن دیا کہ تم یہ دن لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، جبرائیل امین اتر کر آئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک آئینے کی شکل میں کوئی روشن چیز تھی جو چمکدار، اور اس آئینے کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگا ہوا تھا، کالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ یہ جمعہ کا دن ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی امت کو منتخب کر کے دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل یہ جو درمیان میں سیاہ نقطہ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیاہ نقطہ، یہ کالا دھبا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ساعت مرجوہ ہے جو اللہ نے اس امت کے لیے منتخب کر کے دی کہ بندہ اس پہ جو دعا مانگے گا اللہ قبول کرنے والا ہے، جو دعا مانگے گا قبول کرنے والا ہے۔ جمعہ کا دن اس امت کے لیے عید کا دن ہے۔ کون سا دن ہے بھائی؟ عید اور خوشی کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے اور یہودا ہے، اور ان یہودیوں نے آ کر یوں کہا کہ عمر، اگر ہمیں وہ دن مل جاوے جو دن تمہیں ملا ہے تو ہم اس دن کو خوشی اور عید کا دن بنا لیں۔ عمر تو عمر تھے، اللہ رب العزت نے وہ فراست عطا فرمائی تھی، وہ حکمت عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ اگر کھلا رہتا تو اللہ رب العزت نبوت کا تاج کس پر رکھتے؟ عمر ابن خطاب پر رکھتے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ قرآن کریم کی آیات عمر کی رائے کے مطابق اتر رہی ہے۔ عمر وہ صحابی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ عید کا دن ہے اور اس عید کے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، اور وہ حبشی لوگ مسجد نبوی کے صحن کے اندر اپنا کچھ کھیل دکھا رہے تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے، خوشی کا دن تھا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا، یا عائشہ تشتہی، آئیو تم دیکھنا چاہتی ہو؟ تو کہا، یا رسول اللہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی بلا لیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مجھے پیچھے کھڑا کر دیا اور میں اس طرح کھڑی ہو گئی کہ میرا رخسار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور میں نے اپنا یہاں پر چہرہ رکھ دیا اور میں دیکھ رہی ہوں۔ کافی دیر ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے پوچھنے لگے، عائشہ بس جی بھر گیا کہ نہیں بھرا؟ حالانکہ جی تو بھر چکا تھا دیکھتے دیکھتے، لیکن حضرت عائشہ یوں کہہ رہی ہے، میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے نبی میرے خاطر اور کتنا کھڑے رہتے ہیں۔ تو کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا چلو دیکھو۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ افرا تفری مچ گئی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور
حبشی بھی بھاگنے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں یہ دوڑا دوڑی ہو گئی؟ تو کہا یا رسول اللہ عمر آ چکے ہیں۔ کیا کہا؟ عمر آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ افراتفری مچ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر واقعتاً اللہ نے تجھے وہ دبدبہ عطا فرمایا ہے کہ تو جس راستے پر سے گزرتا ہے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیا کرتا ہے۔ اللہ نے وہ دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ شیاطین بھی ڈرتے تھے آپ سے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہود آئے اور ان یہودیوں نے آ کر یوں کہا کہ ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ عمر نے کہا میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا وہ آیت کریمہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل بنا دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ خود خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو مذہب اسلام دے کر خوش ہو چکا ہوں۔ اللہ کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب کریم نے بغیر مانگے مجھے اور آپ کو اسلام جیسا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا۔ دعا کرتے رہے اللہ موت تک ہمیں اس مذہب پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ ہمیں اس دین کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ یہودیوں کہنے لگے اگر یہ آیت کریمہ ہم پر اتاری جاتی تو ہم اس دین کو عید اور خوشی کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا یہودیوں سنو، ہمیں الگ سے عید بنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اس دن اتاری جس دن میرا نبی وقوف عرفہ کیے ہوئے ہیں، جبل رحمت کے دامن میں تھے۔ اللہ کے نبی اپنی اونٹنی پر سوار اور جبرائیل امین یہ آیت کریمہ لے کر آئے۔ کہا ہمیں الگ سے عید منانے کی ضرورت نہیں، ہر سال حاجی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اور لوگ دعائیں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور کہا جس دن میرے نبی نے وقوف عرفہ کیا تھا وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا بھائی؟ جمعہ کا دن تھا۔ کہا ہر جمعہ کو مسلمان خوشی مناتا ہے۔ یہ دیکھو تو صحیح اتنا بڑا مجمع، آج اللہ کے گھر میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہر آدمی خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہن کر غسل کر کے بالوں میں تیل لگا کر ایسا آ رہا گویا کہ وہ عید کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے جمعہ اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ اس دن میں ایک گھڑی اور ایک ساعت ایسی ہوتی ہے بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اس دن کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز دوستو ہمیں اس دن کی قدردانی کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن بہت جلدی مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کرو۔ یہ نہ ہو کہ ہم اذان کے منتظر رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المحجر، جمعہ کے دن سویرے جانے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کیا۔ کیا قربان کیا بھائی؟ اونٹ قربان کیا۔ ایسے تو ہم اونٹ کی قربانی کر نہیں سکتے، لیکن یہ تو نیت کرو کہ میں ہر جمعہ کے دن جلدی سے مسجد میں پہنچ کر ہر جمعہ کو اونٹ کی قربانی کروں گا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہر آدمی جلدی پہنچنے کی فکر کرے۔ لیکن آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ کہ جمعہ کی اذان کے انتظار اور اذان ہوتی ہے باہر کھڑے کھڑے اپنی باتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ نہیں دوستو، جمعہ کے دن صحابہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم اتنے سویرے چلے جاتے تھے کہ نحن نتغدى ونقيل بعد الجمعہ، کہ جمعہ کے دن دوپہر کا کھانا جمعہ کے بعد کھاتے تھے۔ نقیل بعد الجمعہ، ہم جمعہ کے دن قیلولہ جمعہ کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے۔ سویرے
پہلے پہنچ جاتے تھے، صف اولا میں نماز پڑھنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ ہمیں جمعہ کے دن کی قدردانی کرنی چاہیے، جلدی سے پہنچنے کی فکر کریں، صف اولا میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلمون ما فی الصف الاول، اگر امت کو پتہ چل جاوے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو کیا ہوگا؟ کہا آپس میں لڑیں گے کہ میں صف اول میں نماز پڑھوں، وہ کہے گا میں صف اول میں نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ صورتحال ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ لستہمو کا قرآن اندازی کر لینا، جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں نماز پڑھے گا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں، خطبہ کھڑا ہو جائے پھر بھی مجمع آئے گا تو صف اول میں جگہ مل جائے گی۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے، ہمارے دلوں سے ادب نکل گیا، ہمارے دلوں سے احترام نکل گیا۔ عزیز دوستو، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ہوا کرتا ہے۔ ہمیں ادب کرنا چاہیے، ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ معمولی ادب پر اللہ رب العزت نے لوگوں کو کہاں سے کہاں مقام عطا فرما دیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور جادوگر مقابلے پر آ گئے، ساحرین مقابلے پر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر تنہا اور حضرت ہارون دو بھائی، اور ادھر پوری حکومت فرعون ہے، فرعون کے سپاہی ہیں اور اتنی بڑی ساحرین کی جماعت۔ لیکن ساحرین اور جادوگروں نے آ کر جب میدان میں مقابلے پر اترے تو ان جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقی۔ موسیٰ پہلے آپ ڈالیں یا ہم ڈالیں؟ پہلے آپ اپنا کرتب دکھلائیں کہ ہم دکھلائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو، پہلے تم ڈالو بعد میں اپنے کرتب دکھلاؤں گا۔ کہا اللہ رب العزت کو ان کا یہ ادب کہ ان جادوگروں نے جو مقابلے پر آئے تھے ایک اللہ کے نبی کا اتنا ادب کیا، اتنا احترام کیا، اللہ نے اسی وقت ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اور کیسا ایمان عطا فرمایا کہ وہ سارے ساحرین سجدوں میں گر پڑے اور سجدوں میں گئے تھے، اللہ نے جنت دکھا دی۔ انہوں نے اپنے جنت کا ٹھکانہ دیکھ لیا اور سر اٹھا کر کہنے لگے لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ فرعون سن لے، اب یہ دامن چھوٹ سکتا نہیں ہے، چاہے تو ٹکا بوٹی کروا کر کتوں سے نوشوا دے، سولی پر چڑھا دے، ہمیں منظور ہے، کیونکہ دنیا کے حالات ہمیشہ رہنے والے نہیں۔ اصل مسئلہ آخرت کا ہے دوستو، دنیا کی زندگی تو گزر جانے والی ہے۔ ہم آئے تھے، ابھی تو ہمارا بچپنا تھا، دیکھتے دیکھتے جوانی پہ پہنچ گئے، جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اور جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں سمجھ لیجئے اتنا ہم اپنے قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن آج بہت بڑا ہم مغربی تہذیب کے دلدادہ بن گئے۔ مجھے اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمان بھی اپنا برتھ ڈے منا رہا ہے، ہمارے چھوٹے بچوں کا برتھ ڈے ہم منا رہے ہیں کہ آج میرے بچے کا برتھ ڈے ہے، ہمیں خوشی کس بات کی؟ تجھے تو افسوس کرنا چاہیے کہ تیری زندگی کا ایک سال نکل چکا تیرے ہاتھ سے، تیری زندگی کا ایک سال تیرے ہاتھوں سے نکل چکا۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے بچوں کی ذہنیت بنانی پڑے گی کہ بیٹا برتھ ڈے کوئی چیز نہیں ہے، میرے نبی نے اور صحابہ نے کبھی اپنا برتھ ڈے نہیں بنایا تھا۔ ہمیں تو اسلام کا مذہب پاکیزہ عطا فرمایا ہے، اس لیے ضرورت ہے آج کے اس دور میں بہت بڑا مسئلہ اگر کوئی ہے تو اپنی اولاد کی تربیت کا۔ خدا را اپنی اولاد پر رحم کھائیے، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کیجئے۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی دینی تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہاتھ کھو دینا پڑے گا۔ آج کئی حالات ہم دیکھ رہے ہیں
کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو راتوں کی تنہائی میں اپنی اولاد کی وجہ سے سسک رہے ہیں، رو رہے ہیں. کئی ماں باپ اپنی جوان بیٹیوں کی وجہ سے رو رہے ہیں، لیکن دوستوں رونا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین اور علم زندگی میں ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو اپنے صحیح راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہے. اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کی فکر کریں. لہذا ہمیں اپنے گھر والوں کو اور اپنی جوان بیٹیوں کو مدرسوں میں بھیجنا پڑے گا. اللہ کا شکر ہے مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ ہمارے پڑوس میں ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی مجھے بتایا گیا کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہماری مستورات کی تعداد کتنی تھی بولی جائے؟ 200 کے قریب، اور ابھی کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. یعنی 100 عدد کم ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دن بدن آگے ترقی کرتے ہیں. آج آپ اپنے گھر جا کر اپنے گھر کی مستورات کا ذہن بناؤ، اپنی بیٹیوں کا ذہن بناؤ کہ یہ ادارہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. دین زندگی میں ہوگا، کوئی فتنہ ہم پر اثر کرنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ کو ضرور اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہماری مستورات کو زیادہ سے زیادہ مدرسے میں بھیجنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے بچوں کے بارے میں، ہمارے محلے میں کتنے بچے ہیں. میں نے اس وقت سب کو جمع کیا تھا اور مستورات میں بھی بات کی تھی. الحمدللہ ہماری ماں بہنوں نے اس بات کو اپنے دل پر لیا، اور آج الحمدللہ صبح سویرے ہمارے اسی محلے کے بچے دارالعلوم بھاؤنگر میں آنے والے ہو گئے. اور الحمدللہ ان بچوں کا وہاں پر آنا اور وہاں پر صبح سے شام تک وہ نورانی ماحول میں رہتے ہیں. دوپہر کا کھانا وہاں پر کھاتے ہیں، وقت پر اسکول، وقت پر نماز، وقت پر مدرسہ. ایک زندگی میں انقلاب آئے گا. یہ بچے کل قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے. لیکن میں نے مولوی جمیل صاحب سے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ تعداد ہماری بہت کم ہے، ہمیں اور زیادہ اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجنا چاہیے. یہ دارالعلوم بھاؤنگر ہمارے لیے نعمت ہے. اگر صبح سے شام تک آپ کا بچہ قرآنی ماحول میں رہا، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ اپنا مستقبل نہیں جانتے، یہ اپنا فیوچر نہیں جانتے ہیں. وہ صبح سے شام تک سمندر کے کناروں پر کھیلتے رہیں گے، وہ محلے میں گھومتے رہیں گے. نہ اسکول ہے نہ مدرسہ ہے، تو پھر وہ بچوں کا کیا ہوگا مستقبل؟ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی پڑے گی. دینی دنیاوی دونوں تعلیم ضروری ہے، دونوں تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے. لہذا آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں بھیجنے کی فکر کریں. اگر آپ کا بچہ وہاں پر رہ کر 10ویں تک اچھے نمبرات سے پاس ہو گیا، آگے بہت سی راہیں کھلی ہوئی ہے، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. ہنر اگر ہمارے پاس ہے، ایجوکیشن ہمارے پاس ہے، تعلیم ہمارے پاس ہے، تو ہمارا بچہ کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہیں پڑ سکتا ہے. یہ ضروری ہے دوستو. لہذا آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ اپنے بچوں کو بھیجنے کی فکر کریں. یہاں پر گاڑی کا انتظام ہے، آپ کے بچے وہاں آرام سے پہنچ جاتے ہیں. صبح جلدی ایسے تیار ہو کر وہ بچے آتے ہیں کہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے. میں ان کو دیکھتا ہوں صبح سویرے ایک لباس کے اندر، ایک ہی کرتا، ایک ہی پاجامہ، ایک ہی ٹوپی، اور وہ سیدھے مدرسے میں پہنچ کر الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قاعدہ پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں جب پڑھاتا ہوں تو اس وقت چھٹی کے اندر وہ میرے آفس کے وہاں سے گزرتے ہیں دیکھتے ہوئے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ چلو الحمدللہ یہ بچوں کا کچھ کام بن رہا ہے. اس لیے بھائی اپنے بچوں کی فکر کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کی بھیجنے کی کوشش کریں. مولوی جمیل صاحب کے پاس، عابد جاسم صاحب کے پاس، قاری رمضان صاحب کے پاس، یہ تینوں احباب اور دوسرے ہمارے حفاظ کرام کی فکر ہوئی. آج الحمدللہ وہ بچے وہاں پر آ رہے ہیں. تو آپ اس بات کی فکر کریں گے کہ انشاءاللہ جو بھی اپنے بچے کو بھیجنا چاہیں مولوی جمیل صاحب کے پاس اس کا نام لکھوا دیں تاکہ اس کی ترتیب بن جائے. ابھی تو ہمارا تعلیمی سلسلہ شروع ہوا ہے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے بچوں کا بہت نقصان ہوا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی. لہذا آپ اپنے بچوں کی فکر کریں گے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھیجنے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.